جتنے بھی ہم سے ریلیشن ہے نا ہمارے، یہ ہماری جنت ہے، ان سے جنت حاصل کر لو، وہ چاہے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، باپ ہو، ماں ہو، بیوی ہو، بیوی بھی، یہ ہماری جنت ہے۔ ان میں سے کسی کو ہم نے ناراض کر دیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی پر ظلم کر دیا، کسی کے ساتھ ناانصافی کر دی، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، رکاوٹ ہوگی جنت کے راستے میں۔ لہٰذا ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کو ٹائم دیں۔ یہ بات میں کر رہا تھا، ان کو اس بات کا وقت دیں، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی، پڑوسیوں کو بھی آپ تھوڑا سا وقت دیا کریں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، مسلمانوں کے ہاں جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں نماز اور جماعت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور اس کی علتیں، اسباب، وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ وہاں ایک سبب یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جماعت اللہ رب العالمین نے اس امت پر مشروع فرمائی ہے، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ مسلمان آپس میں دن میں 5 ٹائم ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کا دکھ درد سنیں، ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ یہ معاشرے کا بہترین نظام ہے، معاشرے کا بہترین نظام نماز ہے جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، جماعت ہے جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں آج کل NGOs کی ضرورت پڑی ہے، جی ہمیں نظام بنانا پڑتا ہے، میٹنگز ہوتی ہیں۔ یہ نماز بھی تو ایک میٹنگ ہے نا، جماعت بھی تو ایک میٹنگ ہے اور عظیم الشان میٹنگ ہے۔ اس میں محلے کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، علاقے کے سارے مسائل ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، یہ اس سائیڈ والا بندہ اس سائیڈ والے سے ملاقات ہی نہیں کرے گا۔ اچھا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا آج فجر کی نماز میں کون غیر حاضر تھا۔ پہلے کے دور میں کیا ہوا کرتا تھا، پہلے کے دور میں یہ ہوتا تھا، جو بندہ نماز میں نہیں آتا تھا نا، اس سے جا کر ملتے تھے، گھر میں پوچھتے تھے خیریت کیا ہو گیا۔ اور اس سے پہلے کی بات بتاؤں نا، ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، جس کی جماعت یا نماز قضا ہو جاتی تھی، فوت ہو جاتی تھی، تو اس کو اتنا دکھ ہوتا تھا جیسے گھر میں کوئی بندہ فوت ہو گیا ہو۔ سوچ سکتے ہیں آپ؟ اور لوگ اس کی تعزیت کو جایا کرتے تھے، لوگ اس سے تعزیت کیا کرتے تھے۔ آپ کی نماز، فجر کی نماز فوت ہو گئی ہے، دکھ ہوا ہمیں، بہت افسوس کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جیسے ہم کسی بندے کے فوت ہونے پر تعزیت کرتے ہیں نا، نماز کے فوت ہونے پر ایسے تعزیت کی جاتی تھی۔ آج تو کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے، باپ بھی بیٹے سے نہیں پوچھتا بیٹا نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی۔ افسوس کی بات ہے۔ آج والد صاحب اس بات پہ بیٹی سے ناراض ہو جاتے ہیں، میری چائے ٹائم پہ کیوں نہیں بنی، میرے کپڑے استری کیوں نہیں ہوئے، ہے نا؟ اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں بیٹی کو، بہو کو، بیوی کو، لیکن کبھی اس بات پہ ناراض نہیں ہوئے بیٹی میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ناراض ہو کے تو دیکھو یار، کبھی اللہ کی رضا کے لیے تو کوئی کام کر کے دیکھو نا، پھر دیکھو اللہ برکت کیسے ڈالتا ہے، پھر دیکھو اللہ عزت کیسے عطا فرماتا ہے۔ ہم حاجی صاحب بن کے نا، تسبیح بنا کے، تسبیح کھڑکا کے، ہم لوگ محلے میں یہ مسجد کی حد تک تو عزت پا لیتے ہیں، محلے میں ہماری عزت ہوتی ہے، ہم بڑے متقی پرہیزگار سمجھے جاتے ہیں، لیکن گھر میں ہماری کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے تقویٰ جھاڑا ہوتا ہے، اختیار نہیں کیا ہوتا۔ ہم نے اپنی اولادوں کو جنت کا راستہ نہیں دکھایا ہوتا، کیا محلے والوں کو کیا دکھائیں گے؟ وہ ایک بچے کو ماں اٹھا رہی تھی نماز کے لیے، اس کا جملہ سنیں ذرا، دل پر ہاتھ رکھ کے سنیں۔ ماں بچے کو اٹھا رہی ہے نماز کے لیے کہ اٹھو بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو بچہ اٹھ نہیں رہا تھا، عقل مندی بچہ ہے، تو ماں نے کیا جملہ اختیار فرمایا؟ ماں نے کہا بیٹا ہم جنت میں اکیلے نہیں جانا چاہتے، تجھے ساتھ لے کے جانا چاہتے۔ یار اگر آپ کے ٹکٹ کٹی ہوئی ہو، آپ نے ریلوے اسٹیشن کے لیے نکلنا ہو صبح 4 بجے، یا آپ نے ہوائی جہاز کا ٹکٹ کٹا ہو، ایئرپورٹ کے لیے جانا ہو 4 بجے، تو 3 بجے اٹھا دیں گے نا سب کو؟ بچے کو ماں کیا کہہ کے پکار کے اٹھائے گی؟ اٹھو بیٹا ٹکٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم تجھے یہاں چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم اکیلے نہیں جا سکتے، تجھے سوتا ہوا چھوڑ کے ہم نہیں جا سکتے۔ جو ماں ایک دنیا کے کسی چھوٹے سے سفر کے لیے اپنے بیٹے کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتی، مجھے بتائیں وہ ماں یا وہ باپ اپنی اولاد کو سوتا ہوا چھوڑ کر جنت کے سفر پر اکیلے کیسے چلا گیا؟
یہ نماز کے لیے نکلنا، مسجد کی طرف جانا جنت کا سفر ہے. اس پر اکیلے کیسے حاجی صاحب آپ چلے گئے؟ دروازہ آہستہ سے بند کیا، کہیں میرے بچے کی آنکھ نہ کھل جائے، آدھی رات کے بعد آیا ہے. بھائی کمانے کا ذریعہ ایسا رکھ لو نا کہ جس میں نمازیں ڈسٹرب نہ ہو. کمانے کا کوئی ذریعہ ایسا رکھ لو، ایسے اوقات رکھ لو جس میں کمائی دنیا ہوتی رہے لیکن نماز ڈسٹرب نہ ہو. یہ کیا طریقہ ہے؟ سارا دن وہ نماز چھوڑ کے کام کرتا رہا ہے، رات کو آیا ہے تو فجر کی نماز کے لیے آپ نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، بیٹا رات کو دیر سے سویا ہے. خدا را یار، میرے رب نے ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا ہم اس کا بندوبست کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کی کوئی چانسز نہیں ہے. یہ کہہ کے ہم نہیں بچ سکتے تھے جی ہم تو بڑے متقی، ہم کہتے نہیں تھے، کروانا ہے. میں نے ابھی جملہ آپ کے سامنے پڑھا یقیمون الصلاۃ، اس کا ترجمہ میں نے یہ نہیں کیا نماز ادا کرتے، نماز کا نظام نافذ کرتے ہیں. اور نظام نافذ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ 7 سال کا ہو گیا سختی سے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو گیا مار کے نماز پڑھواؤ. نماز کا کہ اتنی سختی ہے، مارنے کا آرڈر ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو، ماں بھی باپ بھی، کام پہ بچہ نہیں جاتا اس پہ ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے. اسکول بچہ نہیں جاتا اس کو مارا جا رہا ہوتا ہے، گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہوتا ہے. لیکن اگر وہی بچہ نماز نہ پڑھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو نام کے طور پر لیا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں. یہ جو اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اس کا حامل کون بنے گا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کون ہوگا اس کا مصداق؟